امام راضی نے تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تھا آتے جاتے تو کہتا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اس کو دیکھ کر، اس لڑکے کو، کہ اگر موسیٰ بنی اسرائیل یہ نہیں ہے تو اور کون ہوگا؟ نبوت کی شان ہوتی ہے، علامات امتیازات سب ہوتی ہے، اور نزاکت و عصمت و عفت و پاک دامنی اور ایک خاص قسم کے اوصاف سے اللہ نے مالا مال کیا تھا جو اور کسی بھی جوان میں نہیں ہو سکتے۔ فرعون تو 610 سال کا آدمی تھا، 400 سال تک تو اس کی بغیر کسی بیماری کے سلطنت رہی، آزمودہ کار انسان تھا۔ استغفر اللہ۔ اور راضی نے یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے اور ان کے گھر پل رہے تھے تو ایک دن فرعون نے گود میں ڈالا ہے، تو کھیلتے کھیلتے جو اس نے داڑھی میں ہاتھ ڈالے نا تو فرعون خود چھڑا نہ سکا، کسی کو بلانا پڑا۔ فرعون نے کہا بھئی یہ بچے تو میرے ایسے چمٹ گیا، جان لے رہا ہے میری۔ اس زمانے کے فرعون کی بھی داڑھی تھی، اس زمانے کے مسلمانوں کی داڑھی غائب ہو گئی۔ فرعون زمانہ ہے لیکن داڑھی پوری ہے، کیونکہ مردانگی کی نشانی تھی۔ سبحان من زید الرجال باللہا وزین النساء بالزوائر۔ زیب و زینت رجال میں سے ایک زبردست انتظام جو اللہ نے قدرت تکوین سے کیا ہے وہ داڑھی کی آمد ہے، چہرے کا داڑھی سے لبالب بھرنا، سبززار کا موجود ہونا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ داڑھی رکھنا سنت مؤکدہ اور واجب ہے، اور مونڈنا یا ایک مچھ سے قبضے سے کم رکھنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے۔ باہر نہر فتح القدیر شامی چاروں میں لکھا ہے ایک قبضے سے کم داڑھی والے کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھی جائے گی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ مونڈی ہوئی اور چھوٹی دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ استغفر اللہ۔ اور ان کے امثال میں اپنے وقت پر انشاءاللہ عرض کروں۔ خیر بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ بھئی فرعونیوں نے آخری اجلاس کر لیا اور فیصلہ آپ کے قتل کا ہو گیا۔ دور شہر سے ایک خیر خواہ آیا اور حضرت موسیٰ کو اطلاع دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا فوراً یہاں سے نکلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر گئے نہیں، نہ ان کو کچھ معلوم تھا، بس جس سمت کا ارادہ ہوا چلتے چلے گئے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک جگہ لوگ مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، اور ایک کنواں ہے جس پر ایک بڑا سا ڈول لگا ہوا ہے، 40 آدمی مل کر اسے نکالتے ہیں، اور ایک دفعہ جب وہ نکل آتا ہے تو کئی قسم کے جانوروں کا کام ہو جاتا ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ حضرت نے غور کیا کنارے پر دونوں جوان لڑکیاں ہیں، لکڑیاں لے کے اپنی مویشیوں کو روکی ہوئی ہیں۔ حضرت حیران رہ گئے، ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے، لوگ مال مویشی کو پانی پلا رہے اور آپ یہاں پر پردے میں کھڑی ہے مویشیوں کو روک کر۔ قالتا لا نسقی، انہوں نے کہا ہم خود تو پلا نہیں سکتے، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ یہ چرواہے پلا کے چلے جائے اور ان سے جو پانی بچ جائے وہ ہم مویشیوں کو پلائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے والد بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کوئی خدمت کے لیے آدمی اور ہے ہی نہیں، اس ضرورت کی وجہ سے ہم خود مویشیوں کو لے کے آئے ہیں۔ حضرت کو بڑا دل بھر آیا، اور یہ ایک انسانی اخلاق ہے کہ خاتون کے ساتھ تعاون و نصرت، اس کی سب سے زیادہ تاکید اسلام کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے ڈول لے لیا، ان کو پیچھے ہٹایا، اور وہ ڈول 40 آدمی نکالتے تھے، حضرت نے نیچے اتار کے بھر کے اکیلے نکالا اور کنارے پہ ڈالا اور ان سے کہا آپ لوگ پہلے پلائیں۔
the ladies and first. آپ لوگ پھلائے پھیلے. انہوں نے پانی پلانا شروع کر دیا. مویشیاں پانی پی کر کے وہ لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو گھر کی طرف لے گئے اور حضرت واپس جس درخت کے نیچے پہلے بیٹھے تھے وہیں آئے اور دعا کرنے لگے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. خدایا میں آپ کی نصرت و مدد کا سخت محتاج ہوں. یہ طاقت و توانائی، یہ جوانی، یہ رحم دل، یہ سب نعمتیں آپ نے عطا کی. علماء لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ جو بھی سفر میں پڑے گا یا طالب علم میں، اللہ عزت کے گھرانے میں اس کو شادی عطا کرے. وہ بیویاں جب گھر چلی گئی مویشیاں لے کے تو ان کے والد نے ان سے پوچھا کہ آج تم لوگ بھیڑ بکریاں سویرے لے کے آئے؟ تو انہوں نے کہا ایک مسافر وہاں موجود تھا اور اس نے ہماری مویشیوں کو پانی پلایا. اور اپنے والد کو کہا یا بتس تاجر ہو، ابا جان اسی کو کام کے لیے رکھیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. بہترین آدمی جس کو آپ کبھی رکھیں گے اس سے زیادہ اچھا نہیں ملے گا کہ ان کے نوکر میں دو کمال ہونا چاہیے، ایک دیانتدار ہو اور دوسرا طاقتور ہو. حضرت موسیٰ کی ایک جھلک نے بیویوں کو متاثر کیا ہے کہ بہت باحیا انسان ہے اور اللہ کے نبی ہوتے ہی معصوم ہے. ان لڑکیوں کے والد مفسرین لکھتے ہیں شعیب علیہ السلام تھے. حضرت نے کہا مسافر آدمی ہے، درخت کے نیچے بیٹھا ہے، انہوں نے احسان کر دیا آپ کے ساتھ، جا کے بلا لو. ممکن ہے کھانا نہیں کھایا ہو اور کوئی تکلیف ہو، ہم بھی اس کی کچھ مدد کر لیں. ان میں سے ایک آئی اور انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب آپ کو بلا رہا ہے. حضرت تشریف لے گئے، انہوں نے گفتگو کی. پتہ چلا کہ مصر سے چلے ہیں اور فرعون سے اختلاف ہوا ہے. انہوں نے تسلی دی کہ یہ علاقہ فرعون کی حکومت میں نہیں ہے، یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ تسلی سے رہے اور فرمائیں کہ مجھے ویسے بھی ایک آدمی رکھنا تھا مال مویشیوں کے لیے، اگر آپ اس کو قبول کر لے تو میں آپ کو ان دو بیٹیوں میں سے ایک نکاح میں دے دیتا ہوں. ویسے جوان لڑکے کو گھر پہ رکھنے تو جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہ مسٹنڈوں کو باورچیوں کے بہانے اور گھر کے خانساموں کے بہانے گھروں میں پالتے رہو. مسٹنڈوں کو حرام ناجائز اکبر الکبائر. اور پھر ان کی بیویوں کا ان سے پردہ بھی ضروری نہیں ہے. خیر ہے وہ نوکر ہے، بھائی نوکر مرد نہیں ہوتا کیا؟ واہ بھائی واہ. وَمِنَ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. سورہ نور سے صاف ظاہر ہے کہ سوائے خواجہ سرا کے یا چھوٹے بچوں کے گھر میں نہیں رکھ سکتے. اور حضرت کے گھر میں ایک خواجہ سرا تھا. اس نے ایک دن کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کر کے دے دی آپ کو، حضرت خیبر پر حملہ کرنے جا رہے تھے، تو وہاں بنت غیلان ایک عورت ہے، انہا تقبل باربع وتدبر بثمان، جو 4 اور 8 کا تہ والا وجود رکھتی ہے، یعنی موٹی ترجیح. عرب کے ہاں صحت کمزور ہے بہت، تو عورت ان کے ہاں موٹی پسند کی جاتی ہے. اور جس قوم کے ہاں لوگ موٹے موٹے ہوتے ہیں وہ لڑکی پتلی پسند کرتے ہیں. اس لیے عربی میں بعد میں وَمُحَفَّفٍ كَالْغُصْنِ، دیکھیں ٹہنی کے ساتھ تشبیہ آئی. مظلومۃ القد فی تشبیہها غصنا، متنبی کہتا ہے. پشتو میں بھی کہتے ہیں پیزوان میرا کا ایکم بختہ ادا سے تاویگم لکا لختہ. لختہ کہتے ٹہنی کو، لیکن عربوں کے ہاں موٹی عورت پسند کی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کشتی بڑی ہو تو اچھا ہے، تاکہ زیادہ سامان اس میں آ جائے. ہر قوم کا اپنا مزاج ہے، اس پہ پابندی نہیں ہے. پابندی یہ ہے کہ عفت اور پاک دامنی ہو. حضرت نے سنا کہ وہ خواجہ سرا جو گھر آتا جاتا تھا، اس نے ایک عورت کا پورا حدود اربع بیان کیا. انہا تقبل باربع وتدبر بثمان. آپ نے فرمایا خبردار آئندہ گھر کے اندر قدم نہ رکھے، باہر نکلو. آپ تو عورتوں کو اس قدر توجہ سے دیکھ رہے ہیں.
یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ بچہ ممیز جو عورتوں کا پورا نظام بتا سکتا ہے اس سے بھی پردہ واجب ہے اگرچہ بالغ نہیں. یہ کوئی آسان مسئلے نہیں ہے. قرآن کے کٹن اور سخت قسم کے مضامین ہیں. نور اور احزاب بڑے پڑے. استغفر اللہ.